ہاں قرآن کی آیت من ثقلت موازینو فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا اللہ کہتا ہے ایسا عیش کرے گا جس عیش میں وہ راضی ہوگا۔ اب اس کی تشریح بھی بڑی پیاری ہے کہ عیش میں راضی ہونا یہ آخرت کا کمال ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی عیش بندے کو راضی نہیں کرتا۔ بڑی سی بڑی عیاشیاں کر لو نا، 2 دن کہتا ہے اس سے مزید عیاشی ہو، اس سے مزید عیاشی ہو، بندہ کسی عیاشی سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں وہ عیش کرو گے جس عیش سے راضی ہو جاؤ گے، ہاں وہ آخرت ہے۔ یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کربلا منزل یقین کا نام ہے۔ 2 طرح کے لشکر تھے کربلا میں، کچھ وہ جو جسموں کو بچا رہے تھے، کچھ وہ جو جسموں کو کٹوا رہے تھے۔ مطلب امام نے بتایا جسم کی کوئی ویلیو نہیں، یہ مٹی میں بھی مل سکتا ہے، یہ تلوار سے اور نیزے سے اور اس سے بھی اپنی جان گوا سکتا ہے۔ قیمت تیری ہے تو جان کس کے لیے دے رہا ہے، کس پہ قربان کر رہا ہے۔ میں صرف کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے سوچیں، اس پہ میں کل بات کروں گا، 2 منٹ کے لیے سوچیں کتنی قیمت ہوگی اس چیز کی جس پہ حسین جیسے امام نے اپنا سر قربان کیا۔ کیونکہ امام حسین کی کیا ویلیو ہے اور کیا اسٹیٹس ہے یہ آپ سب کو پتا ہے، کیا قیمت ہے حسین ابن علی کی، جنت کی جوانوں کے سردار، قسیم النار والجنت کے بیٹے، جو دعا کرے تو خدا بندے کو جنتی بنا دے۔ کتنی قیمتی چیز ہوگی جس پہ حسین قربان ہو رہے ہیں، جس پہ عباس قربان ہو رہے ہیں، جس پہ بی بی زینب کی چادر قربان ہو رہی ہے، جس پہ سکینہ کا بچپنا قربان ہو رہا ہے، جس پہ رباب کی ننھی گود قربان ہو رہی ہے۔ ہاں اس چیز کا نام ہے دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے تو لوگوں کی زندگی ہے، دین نہیں تو آج جو پاکستان کا معاشرہ دیکھ رہے ایک بے دینی کا معاشرہ، پوری دنیا کا معاشرہ دیکھیں، ڈے بائی ڈے انسان انحطاط میں جا رہا ہے۔ حسین نے کہا دنیا جو بھی بولے لیکن اے خدا رضن بالرزاق و تسلیما لامرک، حسین نگاہ تجھ پہ رکھے ہوا ہے، اگر تو حسین سے راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ رضا الہی لوگ کیا دیتے ہیں، پیسہ، دولت، جاہ، مقام، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ایمان خدا پہ ہونا چاہیے۔ کربلا اسی ایمان کا نام ہے، اسی دینداری کا نام ہے۔ مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا یزید جیسے کی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ ادنا سا سپاہی بنائے حجت خدا کا کہ ہم دفاع دین، دفاع مذہب کے لیے، یہ کیوں مسلمانوں کو فرقوں میں، مذہبوں میں بانٹ دیا؟ ہاں آج شیعہ کچھ کرے فوراً فتویٰ آتا ہے، یعنی شخصیت پرست ٹولے بن چکے ہیں ہم، لیکن سر عام الہی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، کوئی نہیں بولتا۔ غیرت دینی لوگوں کی ختم ہو چکی ہے۔ قیامت میں خدا روزے نماز کا سوال نہیں کرے گا، دین کا پوچھے گا۔ نماز تم نے دینی سوچ میں رہ کر پڑھی تو نماز ہے، لیکن اگر دینی سوچ نہیں تھی تیرے اندر اور تو نمازیں روزے کرتا رہا، ایسا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی حکمران ہیں جو سال میں عمرے کرنے جاتے ہیں، یہ سیاسی عمرے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے ہیں۔ ہاں حج اور عمرہ وہ ہو جو خالصتاً پروردگار عالم کے لیے کیا جائے۔ شکر خدا کرے کہ خدا نے حسین جیسا امام دیا، ایسے رول ماڈل دیے جو واللہ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ تبھی فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھوں سے آنسو نکلے، مچھر کے پر کے برابر بھی، تو خدا اس خلوص والا آنسو ہو، حور والا آنسو ہو، پوری جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاں شکر خدا کر امام حسین کے ماننے والے دلوں کی سختی کو حسین کے غم کے آنسوؤں سے نرم کریں، اس کے بعد جو بیج بوئیں گے انشاءاللہ وہ تنو من
درخت بنے گا اور انسان کی ایمان کو مضبوط کرے گا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سب مل کے اپنے مظلوم آقا کو سلام پیش کریں۔ وقت بہت ہو چکا ہے، چند جملے مصائب کے تاکہ دلوں کو منور کریں ذکر محمد اور آل محمد سے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، آغا شیرازی فرماتے ہیں اگر شیعہ اتنا سنے اس کے رونے کے لیے کافی ہے، بس یہ سنے کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار، یہ اس کے رونے کے لیے کافی ہے۔ اگر رونا نہ آئے یا اس نے علی کی غیرت کو نہیں سمجھا یا زینب کے حیا کو نہیں سمجھا، آپ محرم میں ہر نوے خان کا نوہ سنتے ہو، میری عادت ہے مصائب کے شروع میں امام زمانہ کا نوحہ پڑھتا ہوں، جب بھی دل کرے رونے کا رات کے اندھیروں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو، اس زیارت میں بڑے مصائب کے جملے گئے جو میرے امام زمانہ نے بیان کیے، سنیں گے کیسے اپنے جد کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ فرماتے مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا،
میں نے بڑا سوچا میرے مولا نے زخمی کلائیوں کو کیوں یاد کیا؟ کربلا میں تو بڑے بڑے مصائب آئے، جب میں نے روایت پڑھی تو سمجھ میں آیا۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کا زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہے مولانا میری سمجھ میں نہیں آیا، عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ او جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے۔ زینب ایسے گنے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ اب جانتے ہو غازی عباس کیسے گرے تھے؟ ایک آنکھ میں تیر تھا، ظالم نے ضرب گرز مارا تھا۔ فرمایا عزادارو جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں سے سہارا لیتا ہے، میرے بازو سلامت نہیں تھے، میں منہ کے بل زمین پہ گرا۔ اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام ہے۔ امام زمانہ کے جملے ہیں، امام کے ساتھ گریا کرو۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا۔ پھر فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔